ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. ہمارے ملک میں اس وقت جو ہائیبرڈ سرکار ہے اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پچھلے چند دنوں میں گرما گرمی ہوئی ہے، بیان بازی ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ پہ الزام ہے کہ انہوں نے پنجاب کارڈ کھیلا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اندرونی کھٹ پٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہم بار بار سنتے ہیں، گروپ بندی ہے، تقسیم در تقسیم ہے، وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہے. علیمہ خان صاحبہ مقابلہ گنڈا پور، یہ بیان بازی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارا بڑا موضوع غزہ کی صورتحال. وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹرمپ پلان آیا تھا اس پر کافی لیدے ہو رہی ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر نے اس سے بیک ٹریک بھی کیا ہے. بہت سارے سوالات ہیں. حماس کا ری ایکشن اویٹڈ تھا کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو رپورٹڈ ری ایکشن سامنے آ رہا ہے اس میں حماس نے کئی سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ جو پلان ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے. بی بی سی کو ان کے ایک عہدیدار نے بیان میں بتایا ہے کہ ہم کسی صورت اس بات پہ اگری نہیں کریں گے کہ ہم ڈسارم ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور فلسطینیوں کو اگنور کرتا ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ جو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہو رہی ہے، جو مسلم ممالک کو ٹھیکہ دیا جا رہا ہے وہاں جانے کا، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے. ہم ساتھ ہی آگے بھی ذکر کریں گے جو فلوٹیلا ہے، جو بحری امدادی بیڑا وہاں جا رہا ہے، وہ کافی ایک ڈینجر زون میں داخل ہوا ہے. اسرائیلی جنگی جہازوں نے رپورٹڈلی ان کا گھیراؤ بھی کیا ہے، پہلے بھی انٹرسیپٹ کیا ہے. وہاں پہ کوئی 500 کارکن ہیں جو اس پہ سوار ہیں. 40 کشتیوں میں ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کی بھی بات کریں گے. جی اچھا، میں ایک اضافہ کر دوں. آپ نے جو ابھی حماس کی بات کی ہے تو یہ ساری رپورٹنگ ظاہر ہے کہ ابھی حماس کی طرف سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. یہ اے ایف پی اور مختلف سورسز سے رپورٹ کی جا رہی ہے. اے ایف پی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت دو ویوز ہیں حماس میں. ایک کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں جنگ بند ختم کرنی ہے، بہت ہو گیا ہے، آپ انکنڈیشنلی اس کو ایکسیپٹ کریں، اور پھر بیچ میں جو ثالثی ہیں، جو میڈیٹرز ہیں، وہ اسرائیل کی کمپلائنس کو ایشور کریں گے. ایک ویو یہ ہے. دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی ہم وہاں سے غزہ سے ہم باہر نکلیں گے، اور ہمیں ابھی مزید کلیریفیکیشنز کی ضرورت ہے. تو یہ چل رہا ہے. اصل میں مسودہ ہے کہاں؟ مسودہ ہے کہاں؟ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں، یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے، اور اس پر بھی آج کچھ مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں. کہ ایک یہ بات کی جا رہی تھی جو قطر کے وزیر اعظم التھانی نے بھی کل بات کی تھی، ہم نے اس پہ ذکر کیا تھا. وہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یار وہ کوئی اور پلان تھا، یہ کوئی اور پلان ہے. تو کچھ جو نکات ہیں جو سیمنگلی تبدیل کیے گئے ہیں نیتن یاہو کے دورے کے بعد، یا نیتن یاہو کے دورے سے پہلے ایک الگ پلان تھا، اس کے بعد ایک الگ پلان ہے. تو اس میں ایک تو کہ ٹونی بلیئر اور ٹرمپ کا ذکر پہلے والے پلان میں نہیں تھا. آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یار وہ ایک شخص کو چاہتے ہیں جو اس چیز کو چلائے، اور اس ناچیز کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ٹھیک ہے نا، لٹرلی اس کا ایک کلپ ہے. اور پھر ٹونی بلیئر، ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ٹونی بلیئر اس کے نزدیک آئے، فلسطینی تو یقیناً نہیں چاہتے. اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے. ہتھیار کی جو بات ہے تو پہلے جو بات کی گئی تھی کہ اوفینسو ویپنری کو مطلب ڈسمینٹل کیا جائے گا. اوفینسو ویپنری سے مراد ہے راکٹس، میسائلز وغیرہ. جو اسمال آرمز ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اسرائیل کی انسسٹنس پر یہ اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جو ملٹری اور ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں پر سرنگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ری بلڈ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ پھر اسرائیلی فوج کے پاس ایک بہانہ آ جاتا ہے کہ جی ہمارا وہاں رہنا اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ری بلڈ نہیں کیا جائے گا. اب یہ بات سالوں سال تک چل سکتی ہے. تو یہ باتیں ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ بہت یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب اس نسل کشی کو روکنے کے لیے شاید یہی پلان ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ریلکٹنس کیوں ہے؟ لوگ شک کی نگاہ سے اس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کا ایک پورا ٹریک ریکرڈ ہے. مطلب 1940 سے لے کے آج تک
تو اس پر بھی تھوڑی سی ہمیں میرا خیال ہے کہ ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کتنے معاہدوں پر اسرائیل نے دستخط کی یا اپنی مطلب رضامندی دکھائی، اور پھر دستخط مطلب ابھی تک سیاہی سوکھی بھی نہیں ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی وائلیشن شروع کر دی ہیں. تو یہ بڑا پرانا ابھی دیکھ لیں نا، ابھی وہ وہاں سے معاہدہ کر کے نکلے ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور بیان میں انہوں نے بیک ٹریک کر دیا. الگ ہے وہ بتا رہے ہیں انگریزی میں، وہ الگ بتا رہے ہیں. اچھا آپ صرف حماس کی اور قطر کی کیوں بات کریں؟ قطریوں نے کہا تھا کہ یار جب تک فائنل نہیں ہو جاتا یہ پلان تب تک آپ اسے ریلیز نہیں کریں گے، لیکن وائٹ ہاؤس نے لیک کر دیا وہ پلان، اور جو باتیں ہوئی تھیں، کیا اسحاق ڈار، کیا سعودی انوائے، کیا مصری، کیا اردنی اور ترک، وہ سب شجدر ہیں کہ یار ہم سے تو یہ چیزیں کچھ اور طے ہوئی. تو یہ پلان ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے. جی بالکل ہے نا، ایگزیکیوٹ ہو گیا. اچھا کیا بات آپ نے کیا کہ بیک گراؤنڈ اسرائیل بہت مشہور ہے. اصل میں اسرائیل کا جو فائنل ایجنڈا ہے وہ تو ہے گریٹر اسرائیل، اور اس کے گول میں کبھی وہ سلو ہو جاتا ہے، کبھی وہ فاسٹ ہو جاتا ہے، موقع کی بات ہے. پہلا جو تھا آپ کو شاید یاد ہو، نومبر 47 میں اقوام متحدہ، نئی اقوام متحدہ تھی، تو انہوں نے ریزولوشن نمبر 181 پاس کیا کہ فلسطین کو تقسیم کر دیتے ہیں. 55% رقبہ 10% یہودیوں کو دے دیا گیا، اور 45% رقبہ 90% فلسطینیوں کو دے دیا گیا. اچھا اس پہ بھی جو زائنسٹ کانگریس تھی اس نے کہا یہ تو ناانصافی ہے، انیائے ہے، ہمارا تو پورا فلسطین ہے. تو بن گوریان صاحب جو ہیں وہ تھے ان کے لیڈر، بعد میں پرائم منسٹر بنے، انہوں نے کہا یار آپ لوگ بہت بیوقوف، قدم تو جما لو اس کے بعد کر لیں گے، پھر ایکسپینشن ہو جائے گی. تو یہ ان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بن گوریان نے اسی وقت بتا دی تھی. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ریزولوشن نمبر 194 منظور کیا اسرائیل کی کریشن کے کچھ 6-7 مہینے بعد. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ فلسطینی نکالے گئے ہیں ہسٹوریکل فلسطین سے، ان سب کا یہ بنیادی حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے کہ وہ واپس جائیں اور اپنی جو املاک ہیں وہ کلیم کریں، اور جو واپس نہیں جانا چاہتے تو ان کی املاک کا اسرائیل کی ریاست معاوضہ دیں. اچھا یہ ہو گئی قرارداد منظور. اس کے بعد اب تب تک اسرائیل اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بنا تھا. مئی 1949 میں ممبر بنا. اس سے پہلے جو انڈر ٹیکنگ دی اسرائیلی جو انوائے تھے، ابا ایوان بعد میں جو ہیں وہ فارن منسٹر بھی بنے، انہوں نے کہا جی کہ ان کی حکومت یہ جو ریزولوشن 181 ہے کہ ہم نے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، اس کی ہم احترام کریں گے، اور یہ جو پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق قرارداد ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. اس انڈر ٹیکنگ پہ اسرائیل کو انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ دے دی. اس کے بعد آپ سیانے ہیں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا، رائٹ آف ریٹرن کا کیا ہوا. اچھا اور اسی زمانے میں اونروا بنی کہ جب تک یہ ریفیوجیز واپس نہیں جاتے، اس کا خیال تھا 2-3 سال میں ہو جائے گا، جب تک یہ ریفیوجیز واپس نہیں جاتے تب تک ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. اونروا نے کہا اچھا آج 77 سال بعد اونروا بھی انلیگل ہے، ٹیررسٹ تنظیم ہے، اس کے دفتر سیل ہو چکے ہیں، اور فلسطینیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ اب واپسی کی بجائے نکالنے کی بات. پھر جون 67 میں انہوں نے سینائی پہ قبضہ کر لیا، ویسٹ بینک پہ کر لیا، گولان پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو قراردادیں 267 اور 252 وہ جو منظور ہوئی، اور وہ سیکیورٹی کونسل نے منظور کی، امریکہ ایبسنٹ تھا انیوژولی منظور ہوئی. اس میں تھا کہ جی آپ نے جو بھی علاقے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں کریں گے، نہ سیاسی نہ جغرافیکل، جب تک کہ آپ کی فوجیں جو ہیں واپس نہیں چلی جاتی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آج 7.5 لاکھ یہودی جو ہیں ان بستیوں میں آباد ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی سوال ہی نہیں ہوتا ہم کیا کریں. سب سے جو ہسٹوریکل کام ہوا ہے اقوام متحدہ میں وہ 75 میں ہوا ہے، جب زائنزم کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسسٹ نظریہ ہے، جس طرح ساؤتھ افریقہ کا اپارتھائڈ نظریہ، اس کے ایکویٹ کر دیا، منظور ہو گئی قرارداد. 91 میں یونائٹڈ نیشن نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ تھوکا ہوا چاٹا
یہ قرارداد واپس لی گئی ایک اور قرارداد کے ذریعے، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ ہم فلسطینیوں سے تب تک امن سمجھوتا نہیں کریں گے کسی قسم کا جب تک یہ قرارداد موجود ہے کہ زائنزم از اے ریسسٹ آئیڈیالوجی۔ وہ قرارداد واپسی کے بعد اوسلو سمجھوتا ہوا، اوسلو سمجھوتوں کا کیا ہوا وہ ہمارے سامنے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینی نمائندوں کے بیچ میں جو بھی پیس ڈیلز ہوئی ہیں اس کا کیا بنا، رائٹ؟ تو 1993 1995 میں آپ کو پتا ہے اوسلو 1 اور 2 سائن ہوئے، بہت بڑی خبر تھی ان دنوں کی۔ اچھا کیا اگریمنٹ تھی کہ ایک تو فلسطینی اتھارٹی قائم کی جائے گی، اس کا حال آپ اب دیکھ رہے ہیں، اور پھر آپ کو کچھ ویسٹ بینک اور غزہ کے کچھ حصوں میں آپ کو اتھارٹی دی جائے گی کہ آپ خود سنبھالیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ اب ایک روڈ میپ، کلیئر روڈ میپ ہے، 2 ریاستی حل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پر دستخط ہوئی، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہوا؟ گراؤنڈ میں حالانکہ آپ نے سیٹلمنٹس کو کم کرنا تھا یا روکنا تھا، سیٹلمنٹس اور تیزی سے ہوئی۔ میں ویسٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، کتنی تیزی سے کہ اگر 1993 میں 1993 میں 1,10,000 سیٹلمنٹس تھیں، یہودی آبادیاں تھیں، 2000 تک کتنی تھی؟ 4 لاکھ۔ تو روکنے کے بجائے انہوں نے اور تیزی سے کام کیا کہ یار پیپر پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے اپنی جگہ، گراؤنڈ پر جو ریالٹی ہے اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے جو 60% ویسٹ بینک کو ایریا سی سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ اے بی سی کا ہوتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہاں سے آپ نے ودرا کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور حالانکہ فلسطینیوں نے اپنی طرف سے کوآپریٹ کیا، پھر بھی جو فلسطینی اتھارٹی کے انڈر جو ایریاز آتے تھے وہاں پر فوجی کارروائیاں اسرائیل کی چلتی رہیں، تو اوسلو اکارڈ نکل گیا۔ اچھا بڑی مزیدار ایک کلپ ملی ہے مجھے جس میں نیتن یاہو، 2001 کی کلپ ہے جس میں بنجامن نیتن یاہو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یار ہم نے یہ کام کیسے کیا۔ تو پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ یار امریکہ کا کیا ہے، امریکہ کو ہم جس بھی رخ لے جانا چاہے ہم لے جاتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں 80% امریکن ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ خود کہتا ہے دس از ابسرڈ، یو نو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اتنی سپورٹ کیا ہے۔ اچھا اوسلو اکارڈز کہ اس وقت اسرائیل ان ٹیریٹریز کو 3 مرحلوں میں فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے گا، انلیس کہ وہاں پر سیٹلمنٹس ہوں، اسی لیے سیٹلمنٹس کی گئی، یہاں پر وہاں پر کوئی ملٹری سائٹ ہو۔ تو یہ کہ ملٹری سائٹ کا کسی نے یہ تعین نہیں کیا تھا کہ ملٹری سائٹ کا مطلب کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ یار جو بھی سیکیورٹی زون ہے وہ ملٹری سائٹ ہے، اور میری نظر میں تو پوری ویلی آف جارڈن، پورا ویسٹ بینک ہی ایک سیکیورٹی زون ہے، تو اس لوپ ہول کو استعمال کر کے وہ نکل گئے۔ اچھا پھر 98 میں وائی ریور میمورینڈم ایک آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار اوسلو اکارڈز پر نا ہم بلڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے تحت اسرائیل نے کمٹمنٹ دی کہ ہم 13% مزید ویسٹ بینک کے علاقوں سے نکلیں گے اگر فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ وہاں کے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کی، لیکن 13% کیا، صرف 1% لینڈ سے اسرائیل نے ودرا کیا۔ تو اگین کمپلیٹ وائیولیشن، اور پھر جو فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کرنا تھا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر CBM جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی نہیں کیا گیا، وہاں پر ٹاکس رک گئی، بات ختم ہو گئی۔ پھر ہم آتے ہیں 2000 میں، جہاں پر مشہور زمانہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے ایہود برک، ان کے بیچ میں ایک بات ہوئی، فریم ورک پر بات ہوئی، بڑا خوبصورت لفظ ہے فریم ورک نا۔ لیکن جیسے ہی یہ ہوا تو کیا ہوتا ہے، آریل شرون جاتے ہیں مسجد الاقصی ستمبر 2000 میں، وہ وہاں پر گھس جاتے ہیں جبر کا استعمال کر کے، جس کے بعد پھر سیکنڈ انتفاضہ شروع ہو جاتی ہے، تو معاملہ وہاں پر ختم۔ اور اسی دوران وہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے وہ بھی اسیسنیٹ، یtzhak ربین ایک یہودی، 95 مطلب اس وقت بھی یہ سیٹ بیک ہو گیا، مطلب یہ جو لوگ انوالو ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھ نہیں پاتے، ان کو قتل کر دیا ایک یہودی انتہا پسند میں۔ پھر 2003 میں ایک اور کوشش کی گئی، اس میں صرف امریکہ نہیں تھا، اس میں EU، اقوام متحدہ اور روس نے بھی شرکت کی، اور اگین فیزڈ سٹیپس، فلسطین میں ریفارمز ہوں گے، اسرائیل اپنی سیٹلمنٹس کو فریز کرے گی، اور 2005 تک فلسطینی ریاست قائم ہو جائے گی۔ کتنی اچھی بات ہے، لیکن
सिर्फ 2003 से 2005 तक फ्रीज किया 3000 नए हाउसिंग यूनिट्स का ऐलान कर दिया इजराइल ने, राइट, अगेन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो जो वेस्ट बैंक वॉल है, सेपरेशन बैरियर है, उस पर भी तामीर शुरू हो गई, तो ये एक और वायलेशन थी। और जेरूसलम में भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च कर दिए। EU और UN के जो मॉनिटर्स थे, उन्होंने कहा था कि 80% शराइत पर इजराइल ने अमल नहीं की जो इस पर थे। अच्छा, फिर ज़ाहिर है शर्म अल शेख 2008 में मिस्र में जो एक जंग बंदी ट्रूस हुई थी इजराइल और हमास इस वक्त 1 साल से गजा के कंट्रोल में था। जैसे ही सीज फायर अनाउंस होती है, उसके 1 दिन बाद एयर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, राइट, और जिसमें हमास के मेंबर्स भी मारे जाते हैं और सिविलियंस भी मारे जाते हैं। और गजा की जो ब्लॉकेड है, जो आज तक चल रही है, अभी तो ब्लॉकेड से बहुत हम आगे निकल गए हैं, उसको मजीद टाइटन किया जाता है। तो एक सीज फायर होती है और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च हो जाता है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना कि जी ये हुए नेतन्याहू हुए, मेनहम बेगम वगैरह, शबीर, ये जो हैं टेररिस्ट थे, फलाना थे, यार जो लिबरल जो इनके प्राइम मिनिस्टर्स थे वो कौन थे? मतलब बिन गोरियान, उसके ज़माने में ही 4.5 लाख फ़लस्तीनी निकले थे ना ग्रेटर उससे। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि ये जो हम कहते हैं इत्ज़ाक राबीन कि ये जी पीस की फाख्ता हैं, ये है वो है, 93 में ये रिकॉर्ड करते हैं। 94 में इनका एक इंटरव्यू है कि 99 तक फ़लस्तीनी रियासत का हम कमिट तो कर चुके हैं, लेकिन फोर्सिएबल फ्यूचर में हमें ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अमली जामा पहने तो ये डेडलाइन वो नहीं रहेगी। ये इत्ज़ाक राबीन 1 साल बाद कह रहा है, 95 में वो कत्ल हो गए थे। तो ये जो डेफिनेशंस है ना, सब ये डेफिनेशंस इररिलेवेंट हैं उस कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पे बेहतर बंदा कौन है और सख्तगीर कौन है। हाँ। उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो यही है। कोई आपका गला काटेगा, कोई आपके सर में गोली मारेगा, बस ये डिफरेंस इतना है। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।